الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وقال النبي صلى الله عليه وسلم هم جلساء لا يشقى بهم جليسهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ حضرات علماء کرام، میرے محترم بزرگ اور دوستوں اور میری ماں بہنوں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں سورہ جمعہ میں، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب تم جمعے کی نماز پڑھ لو، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ اللہ کا فضل یہاں رزق مراد ہے، یعنی جمعے سے پہلے تو جمعہ پڑھو، اس کا اہتمام کرو، لیکن جمعے کے بعد اگر تم کاروبار کرنا چاہتے ہو تو اس کی اجازت ہے، لیکن اللہ نے اس کو اپنا فضل قرار دیا کہ یہ جو رزق ہے یہ ہمارے فضل سے ملتا ہے، تمہاری محنت پر نہیں ملتا۔ انسان سمجھتا ہے کہ میں محنت کرتا ہوں اس لیے مجھے رزق ملتا ہے، میں کماتا ہوں، میں کماؤ پوت ہوں، ہمارا کماؤ پوت ہے۔ یہ ایک وہم، وسوسے سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ایک وہم ہے انسان کو، ورنہ اللہ اس کو فضل نہ فرماتے۔ فضل تو وہ ہوتا ہے جو بغیر کسی سبب کے عطا کیا جائے، اس کو فضل کہتے ہیں، اگر سبب پر ہو تو فضل ہی نہیں ہے۔ فضل اپنے لغوی معنی کے اعتبار سے زائد چیز کو کہتے ہیں۔ آپ نے کسی سے 1 کلو چیز لی، اس نے 1.25 کلو، ان کا یار 1 پاؤ میری طرف سے آپ ویسے لے جاؤ۔ اب بتاؤ یہ جو ویسے لے جانے والا جو ہے اس کا تو عوض نہیں لے رہا، بھائی یہ فضل ہے۔ اگر وہ کہے کہ جی میرا پاؤ واپس کر دو تو اس کو اجازت ہے واپس لینے کی، ہدیہ واپس لے سکتے ہیں اگرچہ اس کی رسول اللہ نے مثال تو ایسی دی ہے، لیکن حرام تو نہیں ہے۔ احتاب نے فرمایا کسی کو ہدیہ دے کے واپس لینا ایسے ہے جیسے کتا اپنی قے کو چاٹے، یعنی اتنے بری بات ہے، شنی بات ہے یہ، کسی کو دے دی تو واپس نہ لے، لیکن حرام تو نہیں ہے۔ تو فضل ہوتا وہ ہے جس کا کوئی عوض نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتی یہ رزق جس پر تمہاری زندگی قائم ہے یہ ہمارے فضل سے ملتا ہے، لیکن سنت الہی ابتغاء، تم تلاش کرو، ہاتھ پاؤں تم مارو۔ حکیم الامت تھانوی فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ کہ پلیٹ تم لے کر آؤ، ڈالیں گے ہم، تم پلیٹ لے کے آؤ، نوکری کی پلیٹ لاؤ، کھیتی کی پلیٹ لاؤ، کاروبار کی پلیٹ لے کر آؤ، لیکن ڈالنے والی ذات ہماری ہے، ہم اپنے ہاتھ سے اس میں ڈالیں گے۔ تمہاری پلیٹ پہ نہیں ملے گا کہ پلیٹ بڑی ہے یا چھوٹی ہے، یہ ہماری چاہت پر ملے گا۔ یہ عجیب بات ہے، آدمی سمجھتے بڑا کاروبار ہوگا تو زیادہ مال آئے گا، ایسا کچھ نہیں ہے۔
بڑا ہو یا چھوٹا ہو، جو وہ دینا چاہیں گے وہی ملے گا۔ لیکن حضرت تھانوی نے ایک عجیب بات فرمائی، فرمایا کچھ لوگ وہ بھی ہیں، مخلوقات کچھ وہ بھی ہیں، کچھ انسان وہ بھی ہیں جن کو پلیٹ بھی اپنی طرف سے دیتے ہیں اور ڈال کے بھی دیتے ہیں۔ بہت بڑی مخلوقات کی تعداد ہے کہ پلیٹ بھی ان کی طرف سے آتی ہے پیکنگ شدہ، ڈال کے بھی دیتے ہیں اور پلیٹ بھی خود عطا فرماتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ کے فضل کو وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا، یہ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ حالانکہ ابھی جمعے کی نماز پڑھی، ہم نے اللہ کو یاد کیا۔ جمعہ نمازوں میں سب سے افضل نماز ہے، نمازوں میں افضل نماز جمعے کی نماز ہے، اور جمعے کا دن تمام دنوں میں سب سے افضل دن ہے، اور اس کی فضیلت میں اس وقت 4 چاند لگ جاتے ہیں جب انسان ان مبارک اوقات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے میں گزارتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جمعے کی رات، شب جمعہ اور جمعے کے دن کو میرا ادراک بڑھ جاتا ہے، لہذا تمہیں چاہیے مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجو۔ اس کی عبادت یہ ہے۔ اب اتنی عظیم الشان عبادت کے بعد بھی فرما رہے وذکر اللہ کثیرا، کہ اللہ کو خوب یاد کرو۔ اس سے ایک بڑا عجیب بات اور ایک عجیب نکتہ سامنے آتا ہے۔ یہ جو ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب میں کام سے فارغ ہو جاؤں، میں مولا کو یاد کروں گا، مجھے کچھ مسائل ہیں، مجھے کچھ مصیبتیں ہیں، مجھے کچھ کام ہے، کچھ کاروباری ٹینشن ہے، میں ان سے فارغ ہونے کے بعد پھر اللہ اللہ شروع کر دوں گا، میں نیک ہو جاؤں گا، اللہ کو راضی کروں گا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا۔ قرآن مجید اس بات کو بتا رہا ہے کہ یہی مشغولیت کا وقت ہی تو ہے جس میں مولا کو یاد کرنا ہے۔ یہ عجیب بات ہے۔ کاروبار کرو اور اس کے وذکر اللہ کثیرا۔ یہ شیطان کا ایک چکر ہے، شیطان ہمیں چکر دیتا ہے کہ ہم ہر کام سے فارغ ہو جائیں پھر مولا کو یاد کریں گے۔ عجیب بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کام میں ہم کو یاد کرو، پھر تم دیکھو کہ تمہارے کام میں کیسے ہم آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، بخاری کی حدیث ہے، لا تقوم الساعة یقال فی الارض اللہ اللہ، قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ اللہ اللہ کہنے والے موجود رہیں گے اور اللہ کا نام لیا جاتا رہے گا۔ تو حضرت فرمایا کرتے تھے اتنی بڑی کائنات جس نام کے چبنے پر قائم ہے، جس ذکر پر اتنی بڑی کائنات قائم ہے، اگر میں اور آپ کریں گے تو ہماری چھوٹی سی جو کائنات ہے کیا وہ اس پر قائم نہیں ہوگی؟ پوری کائنات قائم ہے اللہ اللہ پر۔ اگر میں اور آپ اللہ اللہ کریں گے تو ہمارا وہ چھوٹا سا کاروبار، ہمارا کاروبار کتنا بڑا بھی ہو پورے عالم کے اعتبار سے بہت چھوٹا سا ہے، ہمارا اپنا وجود اتنا چھوٹا ہے اس کائنات کے مقابلے پر، اگر ہم کبھی غور کریں تو وہ پتہ نہیں نقطہ بھی نہیں بنتا۔ ابھی آپ غور کریں اس پوری کائنات کی جو وسعت ہے اس میں میرا آپ کا کتنا وجود ہے۔ میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں، حیران ہوتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پھر بھی فرماتے ہیں انسان ہے، چھوٹا سا انسان، بالکل بہت چھوٹا، یعنی چونٹی کو جو ہمارے ساتھ نسبت ہے ہمیں یہ بھی مولا کے ساتھ نسبت نہیں ہے، لیکن پھر بھی فرماتے اللہ ولی الذین آمنوا، اے ایمان والو ہم تمہارے دوست ہیں۔ سوچنے کی بات ہے، کہاں ان کی ذات اور کہاں ہم ہیں۔ ہمارے حضرت والا شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ رویا کرتے تھے جب یہ بات بیان فرماتے، فرمایا اگر وہ ہمت نہ دلاتے، ہمارا منہ نہیں تھا کہ ہم ان کی ولایت اور دوستی کی بات بھی کرتے، لیکن انہوں نے ہمت دلا، اللہ ولی ہم دوست ہیں تمہارے۔ جب ہم دوست ہیں انہوں نے کہہ دیا تو ہمیں بھی ہمت ہو گئی کہ اللہ ہم آپ سے دوستی کرنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں آپ بھی ہم آپ سے دوستی چاہتے ہیں، ہمیں راستہ دکھائیے، ہمیں بتائیے ہم کیسے آپ کا دوست بنیں گے۔ تو عین یہ حالت جو انسان کی مشغولیت کی حالت ہے، یہی حالت وہ حالت ہے وذکر اللہ کثیرا، جس میں اللہ کو کثرت سے یاد کرنا ہے، یہی یاد کرنے کا ٹائم ہے۔ حضرت ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات بڑی خوبصورت بات حضرت نے فرمائی، فرمایا ایک آدمی فجر کی نماز پڑھتا ہے اور بڑے دھیان سے بڑے سکون سے پڑھ رہا ہے فجر، اور وہاں بیٹھا ذکر کر رہا ہے، اور جب عصر کی نماز پڑھتا ہے تو بہت
روا روی میں بھاگا آ رہا ہے، مسجد میں جلدی سے نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے پھر دوبارہ کاروبار پر جانا ہے، کام پہ جانا ہے، لیکن جب نماز پڑھ لیتا کہتا اللہ تیرا شکر ہے جماعت مل گئی، نماز پڑھ لی میں نے، ورنہ آج تو رہ ہی جاتی کیونکہ اتنی مشغولیت اتنی وہ تھی۔ تو حضرت نے عجیب بات فرمائی، یہ صبح کو جو تمہیں یکسوئی محسوس ہو رہی ہے، یہ یکسوئی داخلی نہیں ہے، یہ خارجی ہے کہ گھر میں بیگم بچے سو رہے ہیں، کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی دفتر کا مسئلہ نہیں ہے، اس لیے تمہیں یکسوئی معلوم ہو رہی ہے، اور عصر میں تمہیں یکسوئی معلوم نہیں ہو رہی، لیکن فرمایا یہ عصر کی نماز کا اجر یہ فجر سے زیادہ ہے، کیونکہ اس مشغولیت میں تم نے مولا کو جو یاد رکھا اس میں اس کی قیمت بڑھ گئی۔ انسان کبھی خارجی چیزوں سے خارجی چیزوں کو سمجھتا ہے۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت خواجہ مجذوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، چھٹیاں تھی، چھٹیوں میں بہت رونق تھی خانقاہ میں، بہت لوگ آئے ہوئے تھے، علماء صلحاء عام لوگ۔ جب چھٹیاں ہوتی تو حضرت کی خانقاہ میں بالکل تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی، اتنے لوگ آتے حضرت کے پاس وقت لگاتے۔ تو چھٹی ختم ہو گئی تو سب آہستہ آہستہ چلے گئے، تو خانقاہ میں وہ جو مخصوص چند لوگ رہ گئے، یعنی آنے جانے والے مہمان رہ گئے جو صبح آ رہے شام جا رہے ہیں۔ اب جو مستقل ایک پورا ماشاءاللہ رونق لگی تھی وہ ختم ہو گئی۔ تو خواجہ مجذوب صاحب کہہ بیٹھے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ حضرت بڑی رونق تھی خانقاہ میں اور اب دیکھو وہ رونق ختم ہو گئی۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ غصے میں سرخ ہو گئے، اور میں خواجہ صاحب ابھی تک آپ کو حقیقت سمجھ میں نہیں آئی، مومن کی رونق اس کے دل میں ہوا کرتی ہے، خارجی نظاروں میں نہیں ہوا کرتی۔ دل گلستہ تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار، دل بیاباں ہو گیا، عالم بیاباں ہو گیا۔ تو باہر کی رونقوں سے اپنے دل کو تسلی دیتے ہو، مومن کی رونق اس کے قلب میں ہے، باہر کے نظاروں میں نہیں ہے۔ تمہیں ابھی تک حقیقت نہیں معلوم ہوئی، ڈانٹا آپ نے، کیونکہ اگر دل میں رونق ہے انسان کے تو ہر چیز میں رونق، دل نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اور دل میں رونق کیسے آتی ہے؟ جس طرح رخ کیا تو نے گلستہ ہو گیا، اور تو نے رخ پھیرا جدھر سے بیاباں ہو گیا۔ میرے دوستو فرماتے وذکر اللہ کثیرا، اللہ کو کثرت سے یاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ مشغولیت کی حالت میں، مصائب میں جب تم گھرے ہوئے ہو، مشکلات میں پھنسے ہوئے ہو، عین اس وقت تم اپنے مولا کو یاد کرو۔ میرے مرشد فرماتے تھے جس طرح کلی جو ہے وہ کانٹوں کے اندر گھری ہوتی ہے، لیکن جب اس کو باد صبا پہنچتی ہے تو وہیں پر وہ چٹکتی ہے اور اسی کانٹوں سے اس کی خوشبو باہر آ جاتی ہے۔ سونگھنے والے جو کانٹوں سے دور بھاگتے ہیں وہ کانٹوں کے قریب آتے ہیں کہ یار کلی ہے تو کانٹوں کے اندر پھنسی ہوئی، لیکن اس کی خوشبو ہمیں مست کر رہی ہے۔ فرمایا مومن کی بھی یہی حالت ہے، جن حالات کے اندر بھی ہو اپنے مولا کو جب یاد کرتا ہے تو اس کا دل بھی کلی بن جاتا ہے جس میں خدا کی محبت کی خوشبو پھوٹتی ہے۔ پھر سونگنے والے خود ہی قریب آتے ہیں، پھر کانٹوں کو بھی برداشت کرتے ہیں، کانٹوں کو بھی برداشت کرتے ہیں۔ اس لیے یہ بات یاد رکھو، اللہ کے پیاروں کے بسا اوقات اللہ کے پیاروں کے پاس جانے میں انسان کو مشکلات اور کانٹوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو دنیا میں اصول ہے میرے دوستو، جو بھی گلاب کا پھول ہوگا تو اس گلاب کے پھول کی ٹہنی کے اوپر کانٹے بھی ہوں گے۔ اگر آپ کو گلاب سے محبت ہے تو کانٹوں کو کچھ برداشت کرنا پڑے گا تمہیں۔ تمہارا مطمع نظر گلاب ہونا چاہیے، تمہارا مطمع نظر یہ ہو کہ اس پر کانٹے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ عاشق کے پھول ہیں تو آپ کانٹوں کو گوارا کریں گے۔ اور اس سے بہت اہم بات بھی سمجھ میں آئی کہ جو کانٹے پھول کے ساتھ لگ جاتے ہیں میرے دوستو وہ گلشن کی زینت بنے رہتے ہیں، اور جو بغیر پھول کے ہوتے ہیں ان کو مالی باہر پھینک دیتا ہے۔ لیکن میرے مرشد فرمایا کرتے تھے اگر تم کانٹے ہو، اگر تم ابھی تک کانٹے ہو، پھول نہیں بن سکے، تو کسی پھول کے دامن میں چھپ کے رہنا تاکہ خدا کے رحمت کے گلشن سے نکالے نہ جاؤ۔ اگر تم اکیلے کانٹے ہوگے تو تمہیں نکال کر باہر پھینک دیا جائے گا۔ خار گلزار کہا کہ ایک کانٹا فریاد کر رہا تھا، مولانا رومی نے لکھا ایک کانٹا فریاد کر رہا تھا، اللہ آپ نے مجھے کیسا بنا دیا، عیب، مجھے سارا عیب بنا دیا، سراپا عیب، جو میرے پاس سے گزرتا ہے وہ دور بھاگتا ہے کہ اوہ کانٹا ہے تیری شلوار پھاڑ دے گا، تیری لنگی پھاڑ دے گا۔
رونے لگا، اللہ آپ تو عیبوں کو چھپاتے اور مجھے آپ نے سراپا عیب بنا دیا. گل آزار شد، اس کے اوپر ایک پھول پیدا کر دیا. جب پھول پیدا کرے تو لوگ اس کے قریب آنے لگ گئے اس پھول کو دیکھنے کے لیے، اس کو خوشبو سونگھنے کے لیے. اب اس کے سارے عیب اس پھول کے دامن میں چھپ گئے. میرے مرشد فرماتے تھے اگر ہم کانٹے ہیں تو گلوں کے دامن میں چھپے رہو، اللہ کے پیاروں کے دامن میں رہو، تاکہ خدا کے گلشن سے نکالے نہ جاؤ. اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتے ہیں، لوگ اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے تذکرے ہو رہے ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے، ان کی رپورٹ باقاعدہ لی جاتی ہے، رپورٹ لی جاتی ہے. تو نمازوں کی رپورٹ ہوتی ہے، نماز جب پڑھتے ہیں نمازوں کی رپورٹ ہوتی ہے. فجر میں عصر میں فرشتوں کی جماعتیں آتی جاتی ہیں، ان سے رپورٹ. اور دوسرا اللہ کو یاد کرنے والے جہاں جمع ہوتے ہیں، جیسے آج ہم یہاں الحمدللہ اللہ کے نام پر جمع ہے، باقاعدہ فرشتے رپورٹ لے کے جاتے ہیں. یہ فرشتوں کا رپورٹ لے جانا یہ دلیل ہے کہ یہ عام مجلس نہیں ہے، یہ بہت وی آئی پی مجلس ہے جس کے لیے سرکاری انتظام ہوتا ہے. اب یہ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس، اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں بندے کیا کر رہے تھے؟ اللہ آپ کو یاد کر رہے تھے، دوزخ سے پناہ مانگ رہے تھے، جنت کے طلبگار تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے جو چاہ رہے تھے ہم نے دے دیا. پھر پوچھتے اللہ فلاں فلاں آدمی تو اپنے کام سے آیا ہوا تھا، اس کو تو مقصد یہ نہیں تھا، وہ تو ویسے آ کر بیٹھ گیا، اس کو کسی سے کام تھا، کسی سے ملنا تھا. تو اللہ فرماتے ہیں بخاری کے ہمو جلسا، یہ ایسے ہم نشین ہیں لا یشقا بہم جلیسہم، کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا بدبخت نہیں ہو سکتا. اس کے لیے بھی سعادت کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے، لا یشقا بہم جلیسہم. لیکن میرے مرشد فرماتے تھے آج ہم کہتے ہیں یہ ہماری شقاوت سعادت سے کیسے بدلے گی، تو ہمیں پیغمبر السلام نے پتہ بتایا کہ کہاں جا کر تمہاری شقاوت سعادت سے تبدیل ہو گئی. بتا دے ہمو جلسا، ایسے ہم نشین تلاش کرو جن کے پاس تم بیٹھو تو تمہاری شقاوتیں سعادتوں سے بدل جائیں. ہم وہ لوگ ہیں جو مولا کو یاد کرتے، وہاں جاؤ ان کے پاس بیٹھو، ان کے بعد بیٹھنے سے تمہاری شقاوت سعادت سے بدل جائے گی. یاد رکھو دو ہی فرقے ہیں، دو ہی جماعتیں، شقی و سعید، شقی اور سعید دو جماعتیں، شقی اور سعید. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی خوبصورت بات فرماتے تھے کہ شقی وہ ہوتا ہے کہ اعلیٰ ادنا پر قربان ہو جائے وہ شقی ہے، اور ادنا اعلیٰ پر قربان ہو جائے یہ سعید ہے. ہمارے والد صاحب بڑی عجیب بات فرماتے تھے. مولانا نیاز احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ترکستان اور چین سے ہجرت صرف اللہ کے لیے کر کے آئے تھے، اللہ سیکھنے کے لیے اور علم سیکھنے کے لیے، فرمایا کرتے تھے شقی کون ہے؟ اعلیٰ ادنا پر قربان ہو جائے. سب سے اعلیٰ اللہ تعالیٰ نے اس مخلوقات میں انسان کو بنایا، یہ ادنا پر قربان ہے، دنیا پر مر رہا ہے، زمین پہ مر رہا ہے، سونے چاندی پہ مر رہا ہے، مٹی پہ مر رہا ہے، یہ شقی ہے. اور سعید ادنا اعلیٰ پر قربان ہو جائے. یہ انسان جب مولا پر قربان ہو جاتا ہے تو میرے دوستو قرآن کہتا ہے یہ سعید ہے. یہ سعادت اور شقاوت کی علامت ہے کہ اعلیٰ جب ادنا پر مرتا ہے شقی بن جاتا ہے، ادنا اعلیٰ پہ مرتا ہے سعید بن جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ عادیات میں گھوڑوں کی قسم کھائی ہے، کیونکہ گھوڑا اپنے مالک پر فدا ہو جاتا ہے. جیسے مالک کہتا ہے یہاں تک کہ اپنی جان دے دیتا ہے اپنے مالک کی خاطر جو اس کی پیٹھ کے اوپر سوار ہے. اللہ تعالی نے ان کی قسم کھا کر بیان کیا ہے کہ یہ بڑی عظمت والے گھوڑے ہیں کہ جو مجاہد کی خاطر اپنی جان بھی قربان کر رہے ہیں. اللہ ان کے ٹاپوں کی قسم کھائی، ان کی دھوڑ کی اور وہ جو گرد و غبار کی قسم کھائی، ان گھوڑوں کی قسم کھائی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ادنا نے اپنے آپ کو اعلیٰ پر قربان کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ سبق دے رہے ہیں کہ جس طرح گھوڑا اپنے مالک پر فدا ہے، انسان تو اپنے مالک پر فدا ہو جائے تو پتہ نہیں تیرا مقام کیا ہو جائے. تو جو ادنا کے اوپر مر رہا ہے، اس دنیا کے اوپر مر رہا ہے،
مٹی کے اوپر مر رہا ہے، مٹی مٹی پر مر رہی ہے، مٹی جمع مٹی مٹی ہوتی ہے۔ شیخ فرماتے مٹی کے ساتھ مٹی جمع کر دو تو مٹی ٹوٹل مٹی نکلے گا، لیکن مٹی کے ساتھ اگر سونا جمع کر دو تو مٹی سونے کا بھاؤ بکتی ہے، وہ مٹی نہیں ہوتی اور قیمتی مٹی ہو جاتی ہے۔ بلکہ ہم نے تو یہ بھی دیکھا ساؤتھ افریقہ میں حضرت کے ساتھ حاضری ہوئی، جنوبی افریقہ میں، تو وہ مٹی جس میں سے سونا نکالا گیا، ہمارے یہاں فرمایا دیکھو یہ مٹی پیلے رنگ کی، حالانکہ افریقہ کی مٹی کالی ہے لیکن وہ مٹی بالکل پیلے رنگ کی، بالکل دور سے، بلکہ جس ہائی وے کے اوپر یہ سونا نکلا تھا، کس زمانے میں انگریزوں نے نکالا، اس کا نام ہی گولڈن ہائی وے ہے۔ ہم نے فرمایا دیکھو سونے کی صحبت نے اس کے کالے رنگ کو تبدیل کر دیا، مٹی جو کالی تھی افریقہ کی اس کو سنہری رنگ میں تبدیل کر دیا۔ پر میں اگر ہم کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھیں کیا ہمارا دل سونے میں تبدیل نہیں ہوگا؟ حضرت فرمایا کرتے شاہ فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ، بہت بڑے نقشی بندی بزرگ ہیں اور بڑے مجذوب قسم کے آدمی تھے، مجذوب بزرگ تھے۔ ان کی ایک عجیب کرامت تھی کہ حضرت جہاں وضو فرماتے اور وضو کے بعد اس پانی سے جو گھاس اگتی تھی تو اس گھاس کو اگر اس کے اوپر مارا جاتا لوہے پر تو وہ سونا بن جاتا تھا۔ یہ عجیب بات ہے، اور کوئی گھاس چھوڑتا ہی نہیں تھا۔ تو حضرت کی خانقاہ کے ارد گرد بہت لوگ پھرتے تھے، گھاس اکھاڑتے رہتے تھے۔ حضرت تھانوی نے یہ واقعہ لکھا ہے۔ تو ایک بار حضرت تو ان پر تو جذب طاری رہتا تھا، تلاوت قرآن اور بخاری شریف دو حضرت کے شغف تھے، مجلس اکیلے میں تلاوت کرتے اور مجلس میں بخاری شریف پڑھاتے رہتے، حدیثیں پڑھتے رہتے۔ یہ حضرت کے دو شغف تھے۔ بلکہ ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک بار ایک شیخ الحدیث صاحب رامپور کے نوابوں کے علاقے کے بڑے شیخ الحدیث تھے، وہ آئے حضرت کی زیارت کے لیے، تو حضرت بخاری شریف سامنے رکھ کر اور ایسے سامنے بیٹھ گئے، تو حضرت حدثنا سے حدیثیں پڑھتے رہتے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور سب سنتے رہتے، پھر دعا کر دیتے۔ حضرت کے ہاں نسبت ایسے منتقل ہوتی تھی، یہ جو انتقال نسبت ہے، جو اللہ کا تعلق کی خاص نسبت ہے، وہ حضرت کے ہاں ایسے منتقل ہوتی تھی۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں دسترخوان پر منتقل ہوتی تھی، ہر دسترخوان پر جو کھا جاتا تو وہ صاحب نسبت ہو جاتا تھا۔ شیخ زکریا رحمۃ اللہ کے ایک یہ تھا، ہر بزرگ کا اپنا اپنا وہ ہوتا ہے۔ تو خیر، تو حضرت بخاری شریف پڑھا رہے ہیں، جب بیٹھے بخاری کے لیے تو وہ جو شیخ الحدیث صاحب آئے تھے ان کے دل میں آیا کہ بھائی بزرگوں کو بخاری سے کیا مناسبت، بھائی یہ تو بہت بھاری کتاب ہے اور اس میں بڑی بحثیں ہیں اور بڑا وہ ہے، ان کے دل میں یہ بات آئی۔ تو حضرت بڑے صاحب کش بہت تھے، فوراً کش ہو جاتا تھا حضرت، تو حضرت فوراً وہاں سے اٹھے اور نیچے آ کر بیٹھ کہا کہ جی آج تو آپ ہمیں بخاری پڑھا دیں، آپ تو شیخ الحدیث ہیں، یہ کہا۔ وہ خوش ہو گئے، وہ بھی آ کر بیٹھ گئے۔ ان کے دماغ میں جو بات تھی، انہوں نے کہا بھی میں، کیونکہ بہت سی چیزیں انسان کے لیے رکاوٹ ہو جاتی ہیں، کبھی یہ پندار بھی کہ میں بڑا عالم ہوں، یہ پندار بھی اللہ تک پہنچنے میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ بڑا عالم ہونا کوئی وہ نہیں ہے، تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اس بات کا گمان ہونا کہ میں بڑا عالم ہوں یہ خطرناک ہے، احساس خطرناک ہے۔ علم خطرناک نہیں ہے، احساس خطرناک ہے۔ ہر طرح مال خطرناک نہیں ہے، لیکن یہ احساس کہ میں بہت امیر ہوں یہ خطرناک ہے، میں بہت حسین ہوں یہ خطرناک ہے۔ یہ تو سب اللہ کی عطا ہے۔ علم ہے تو اللہ تعالیٰ نے دیا، علم آدم الاسماء کلھا، ہمارے بابا آدم السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے سکھایا تو علم آ گیا ان کو، نہ سکھاتے تو نہ آتا، سکھایا ان کو تو آ گیا، اور سب فرشتوں پر فرسٹ آ گئے، سب رہ گئے۔ خیر، تو بھی آ کر بیٹھ گئے۔ اب حضرت نے کتاب نے فرمایا چلو پڑھاؤ۔ اب جب انہوں نے وہ حدثنا، پہلے سند پڑھی جاتی ہے پھر حدیث آتی ہے، پہلے ان راویوں کے نام ہوتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ہمیں لے جاتے ہیں، اس کے بعد اگلی بات ہوتی ہے۔ اب کیا ہوا کہ جب وہ جب حدیث پڑھانے لگے تو ان کی زبان نہیں چل رہی، زبان نہیں چل رہی، پڑھا نہیں پا رہے۔ کافی دیر بیٹھے بیٹھے آخر ممبر سے اتر گئے، کہا کہ حضرت بس آپ ہی پڑھائیے۔ تو حضرت مسکرائے، حضرت نے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، اللہ
اس عالم پر آپ نے بخاری کے الفاظ تو کھولے ہیں، آج بخاری کی روح کو کھول دیں، آپ وزن نہیں اٹھا سکے اس کی روح کا وزن نہیں اٹھا سکے۔ تنبیہ فرمایا۔ تو خیر، شاہ فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے مرشد نے 3 سال جس بزرگ کی خدمت میں گزارے، شاہ محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی، یہ شاہ فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں، خلیفہ ہے۔ اور حضرت کے جو مرشد تھے ان کا نام خواجہ آفتاب تھا۔ اور عجیب بات ہے کہ روزانہ، حالانکہ حضرت تو چونکہ عالم بھی تھے، پہلے پڑھایا کرتے تھے، بعد میں مرشد کے پاس بھی جاتے، 100 بار روزانہ شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ کی 100 بار زیارت کیا کرتے تھے جا کر۔ اس صحابی کی طرح جو گھر جاتا تھا پھر واپس آ کر جھانک کر پھر چلا جاتا، یعنی یہ عشق تھا اس کا۔ آپ نے فرمایا تجھے کیا ہے؟ کہا گھر جاتا ہوں میرا دل نہیں لگتا۔ تو حضرت سے لوگ کہتے بھی آپ کو کیا ہو گیا؟ اب پھر چلے جاتے، تھوڑی دیر کے لیے قریب بھی تھے، کہا کہ میں کیا کروں، میرا دل نہیں لگتا جب تک میں زیارت نہ کر لوں۔ آج تو ہم کبھی کبھار کمپنی کرتے ہیں، کبھی کبھار کمپنی وزٹ کو تو کمپنی نہیں کہتے، کبھی کبھار آ گئے کہ جب میں فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ تو حضرت باہر نکلے خانقاہ سے، دیکھا کہ ایک مخلوق جمع ہے، اور وہ یہ کیا کر رہے ہیں یہاں پر؟ اندر نہیں آئے یہ لوگ؟ انہوں نے کہا حضرت یہ گھاس تلاش کر رہے ہیں، سب ارد گرد کے سب ہر پودا اکھاڑ کے لے جا رہے ہیں کہ شاید اس کو پانی لگاؤ، اس کو پانی لگاؤ حضرت کے وضو کا۔ تو افسوس فرمایا کاش یہ اندر آ جاتے، میں ان کا دل سونے کا بنا دیتا، صحبت سے سونے کا بنا دیتا۔ یہ کیا گھاس کے پیچھے پڑے ہوئے؟ تو شقاوت کو سعادت سے بدلنے کا طریقہ بتایا کہ وہاں جاؤ جہاں بیٹھ کر لوگ اللہ کو یاد کر رہے، وہاں جاؤ، ان محفلوں میں جاؤ، پھر دیکھو تمہاری شقاوت کیسے سعادت سے بدلتی ہے۔ اور یاد رکھو سعادت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سب آپ کی نماز روزہ سیدھی ہو جائے گی، بلکہ آپ کی دنیا بھی اعلیٰ ہو جائے گی، آخرت بھی اعلیٰ ہو جائے گی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا بھی اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہے، آخرت بھی ہمارے لیے بنائی ہے، تمہیں دنیا بھی ٹھاٹ کی ملے گی، آخرت بھی ٹھاٹ کی ملے گی۔ جا کر تو دیکھو نا اللہ والوں کے پاس، ان کی صحبتوں میں جا کر دیکھو، جس دن شقاوت سعادت سے بدل گئی، دنیا کے راستے بھی کھل جائیں گے، آخرت کے راستے بھی کھل جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیاوی راحتیں نہیں دے گا، دنیاوی راحت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مال بڑھ جائے گا، لیکن اتنا مال دیں گے عزت کے ساتھ وقت گزارو گے، راحت کے ساتھ وقت گزارو گے، کسی کے محتاج نہیں ہوگے۔ یہ سعادت میں ساری چیزیں شامل ہیں، صرف یہ نہیں ہے کہ صرف نماز روزہ کریں گے آپ۔ جب مومن پر سعادت کی بارش ہوتی ہے میرے دوستو، اللہ دنیا میں بھی اس کی عزت کے ساتھ رکھتا ہے، اس کو اس طرح نہیں کرتا کہ لوگوں کے سامنے وہ ہاتھ پھیلاتا پھرے، کیونکہ سب سے بدترین چیز انسان کے لیے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا ہے۔ جب مجبور ہو جاتا ہے تو ہاتھ پھیلاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو اس سے حفاظت کرتے ہیں، اس کے چہرے کی حفاظت کرتے ہیں کہ کسی سے سوال کرے، کیونکہ سوال کرنا ذلت ہے، سوائے دینی سوال کے سوال کرنا ذلت ہے کہ آدمی مانگتا پھر۔ اس لیے حضرات صحابہ کرام کو رسول اللہ نے جب یہ بتایا تو صحابہ کا یہ حال ہوا کہ اگر ان کے ہاتھ گھوڑے پر چڑھ جاتے اور اس کا نیچے کوڑا نیچے گر جاتا تو خود نیچے اتر کر کوڑے کو اٹھاتے، ساتھی کہتے ہمیں کہتے یار ہم ابھی آپ کو پکڑا دیتے۔ کہا کہ نہیں، رسول اللہ نے فرمایا بلا وجہ سوال نہ کرو، اس میں بھی سوال ہے کہ تم مجھے یہ پکڑا دو۔ آج ہمارے گھر میں ہماری معاشرت کیوں خراب ہے گھروں میں؟ اس لیے کہ چھوٹے چھوٹے کام ہم اپنا پانی خود ڈال کے پی سکتے ہیں، لیکن نہیں، ہم نواب بن جاتے ہیں، نہیں بیگم پانی لاؤ، ہاں پانی لاؤ، فلاں چیز لاؤ۔ ہاں یہ نہیں دیکھ رہے کہ تم خود ذلت کر رہے ہو، تم خود ذلت کا ارتکاب کر رہے ہو اپنے لیے۔ کبھی نہیں سوچا ہم نے اس کو۔ تمہاری ٹانگیں نہیں ہیں، خود نہیں پی سکتے؟ پیغمبر اسلام بکری کا دودھ نہیں نکال رہے؟ کیا ہماری مائیں رسول اللہ پر عاشق اور قربان نہیں تھیں؟ کیا آپ کے کپڑے جو ہے وہ خود ازواج مطہرات سی کر نہ دیتی؟
لیکن نہیں، اگر ہماری ماں مشغول ہے، آپ اپنا جوتے کو خود درست فرما رہے ہیں، کپڑا درست فرما رہے ہیں، بکری کا دودھ نکال رہے ہیں، گھر میں جھاڑو بھی لگا رہے ہیں، ہاں سیرت دیکھو، ہم نے سیرت پڑھی ہی نہیں، سن لیتے ہیں، واہ واہ کر لیتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے دیکھا ہماری زندگی میں چیز آئے؟ یہ خود سوال ذلت ہے. آپ کہتے ہیں پانی پلاؤ، آپ ذلت کا ارتکاب کر رہے ہیں. آپ پی سکتے ہیں جا کر. حضرت تھانوی رحمہ اللہ اکبر یہ لوگ تھے. حضرت تھانوی نے لکھا ہے حضرت نے کہ میں نے پوری زندگی کبھی اپنے گھر والوں سے یہ نہیں کہا، حالانکہ گھر میں بیوی کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا تھا، میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ برتن اٹھا لیں، برتن اٹھوا لیجئے. کہا کہ میں کون ہوتا ہوں ان کو حکم کرنے والا کہ تو برتن اٹھا. فرماتے تھے. اندازہ کیجیے. تو صحابہ اکرام کا یہ تو سعادت جو ہے، سعادت جب انسان کو ملتی ہے پھر مولا بھی یاد رہتا ہے، اور پھر اس دنیا بھی اس مولا کے واسطے سے آتی ہے جو لذت بھری ہوتی ہے، جس میں مزے ہوتے ہیں. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. اللہ فرماتے ہیں ہم مزیدار زندگی اپنے ان بندوں کو عطا کرتے ہیں، مزیدار زندگی. لیکن یہ شقاوت سعادت سے کیسے بدلے گی؟ اللہ والوں کے پاس آنے سے، ان مجلسوں میں آنے سے، ان صحبتوں میں بیٹھنے سے. وہاں کرم کی ہوائیں چلتی ہیں. میرے مرشد فرمایا کرتے تھے کہ اگر آپ کی صحت خراب ہے تو آپ کو ڈاکٹر کیا کہتا ہے؟ آپ کو کہتا ہے جناب آپ صبح صبح جا کر کسی گلشن میں، کسی پارک میں واک کیا کریں، چلا کریں. یہ کیوں کہا؟ اس نے یہ کیوں نہیں کہا کہ سڑک پر چلا کرو، شہید ملت روڈ پہ چل لیا کرو، چھارے فیصل پہ چل لیا کرو. وہ کہتا پارک میں جائیں، کیونکہ باد صبا جو ہے وہ صبح کو چلتی ہے، اور چلتی کہاں ہے؟ جہاں پر پارک بنا ہوتا ہے، جہاں پر گلشن ہے، وہاں چلتی ہے. تو میرے مرشد فرماتے تھے اللہ کی کرم کی ہوائیں تو چلتی ہیں، لیکن چلتی کہاں ہے؟ جہاں مولا کا گلشن ہوتا ہے وہاں چلتی ہے. وہاں جاؤ. آپ کے میرے گھر میں کیوں نہیں آ جاتی ہیں؟ تو حضرت کا وہ شعر یاد آیا کہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ پہلے ناز آباد میں رہتے، پھر گلشن اقبال آ گئے. تو وہاں سے کسی نے لکھا کس سے پوچھے بہار کی باتیں، اب تو ثواب ادھر نہیں آتی. یعنی پر آپ تھے ادھر، مجلس ہوتی تھی، ہم اللہ کی محبت کی باتیں سنتے، اب آپ گلشن اقبال چلے گئے. کس سے پوچھے بہار کی باتیں جب صبا بھی ادھر نہیں آتی. تو حضرت نے نیچے برجستہ افل بدی اس کے نیچے جواب لکھا، تم ہی گلشن کیوں نہیں آتے جب صبا بھی ادھر نہیں جاتی. تم بھی گلشن کیوں نہیں آتے جب صبا بھی ادھر نہیں، تم ہی آ جاؤ. اللہ کی کرم کی ہوائیں چلتی ہیں. اِنَّ لِلَّهِ فِي دَهْرِكُمْ نَفَحَاتٍ. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ نے تمہاری زندگی میں اپنی کرم کی ہوائیں چلاتے ہیں، لیکن ملیں گی کہاں؟ گلشن میں جاؤ، اللہ والوں کے گلشن میں جاؤ، نیک لوگوں کے گلشن میں جاؤ، وہاں چلیں گی. وَتَعَرَّضُوا لَهَا. حدیث میں آتا ان ہواؤں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرو. پھر آگے کیا فرمایا؟ فرمایا اگر ایک ذرہ برابر بھی اگر اس ہوا کا تمہیں لگ گیا تو تم کبھی شقی نہیں ہو سکتے. لیکن چلے گی کہاں؟ اللہ والوں گلشن میں چلتی ہے. آپ کے گھر میں نہیں چلے گی. گھر میں چلتی تو ڈاکٹر نہ کہتا کہ پارک میں جاؤ وہاں واک کرو. وہاں باد صبا ہوتی ہے، باد صبا وہاں چلتی ہے. یہاں باد صبا نہیں ہے. باد صبا گلشن میں چلتی ہے، صحرا مٹی میں نہیں چلتی. کیونکہ باد صبا کا مناسبت پھولوں کے ساتھ ہے، سبزے کے ساتھ ہے، سرسبزی کے ساتھ ہے. اللہ کی اس کرم کی ہواؤں کو بھی اللہ کے پھولوں کے ساتھ ہے، اللہ کی ان رونقوں کے ساتھ ہے. جہاں ان کے دل میں رونق کے لیے بیٹھے لوگ، وہاں وہاں چلتی ہے. ان کے ساتھ بیٹھ جاؤ. ہم جلسا لا یشقا بہم جلیسو. بس میرے دوستو، ایک تو اللہ تعالیٰ کو جب جس حالت میں بھی ہو مولا کو یاد کرو. مولا جس حالت میں بھی اللہ کو یاد رکھو، اور جب مشکل بڑھتی جائے زیادہ یاد کرو. بس چاہتے ہیں تم ان کو خوب یاد کرو، اور وہاں جاؤ اپنی شقاوتوں کو بدلنے کے لیے. کیونکہ شقی کون ہے؟ جو گناہ میں مبتلا ہوتا ہے وہ شقی ہے. شقاوت کا کام گناہ ہے، سعادت کا کام نیکی ہے. یہ علامت ہے. آپ نے فرمایا، حدیث ہے، اللہم اسعدنی بتقواک، اللہ مجھے سعادت بخش دے تقوی کے ساتھ.
ولا تشغلنی بمعصیتک، مجھے شقی نہ بنا گناہ کے ساتھ. اگر گناہ میں مبتلا ہے دلیل ہے کہ شقاوت کا اثر ہے، اور اگر گناہ سے بچ رہا ہے دلیل ہے سعادت کا اثر ہے. یہ خود علامت ہمارے پاس موجود ہے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. محلے میں جا کے پوچھنے ضرورت کہ میں شقی ہوں یا سعید ہوں. اس کے درجات ہیں، کلی شقی نہ ہو تو جزوی شقی ہوگا. کبھی گناہ کر رہا ہے تو اس کا مطلب اس وقت شقی ہے. یہ رسول اللہ کی حدیث خود بتا رہے، اللہ بات سعید نہیں میں تقویٰ کا. تقویٰ ہے گناہ سے بچ رہا ہے، سعید ہے. جس لمحے ہم میں اور آپ گناہ سے بچ گئے اللہ نے اس وقت ہمیں سعادت دی ہوئی ہے. اور جب گناہ میں پڑے ہوئے ہیں یہ شقی ہے. اور یہ کیسے تبدیل ہو گئی؟ ہم جلسا، ایسے ہم نشین تلاش کرو جن کے پاس بیٹھ کر ہماری شقاوتیں سعادتوں سے بدل جائیں. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ والعالمین. اب انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے. دیکھو حدیث شریف میں، بخاری شریف میں آتا ہے، فرمایا کہ قوم کہیں جمع ہو کر اللہ کو یاد کرتی 4 انعامات ملتے ہیں. بخاری کی صاف حدیث ہے، 4 انعامات ملتے ہیں. فرمایا پہلا انعام حفت الملائکہ، فرشتے گھیر لیتے ہیں اس کو. اس مجلس میں الحمدللہ فرشتوں کی جماعت ہے جس کو گھیرے ہوئے ہیں. حفت الملائکہ. نزلت علیم السکینہ، سکینہ نازل ہوتا ہے. سکینہ کیا ہے؟ نور یغذو فی قلب المومن، کہ نور ہے جو مومن کے دل میں ڈالا جاتا ہے. تیسرا انعام غشیتم الرحمہ، رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے. رحمت کیا ہے؟ اللہ خیر کا ارادہ کر لیتے ہیں تو خیر نازل ہو جاتی ہے. خیر کا ارادہ، ہر ایک سے خیر کا ارادہ. طالب علم ہے، خیر کا ارادہ، پڑھنے لگ جائے گا، پڑھائی میں کامیاب ہو جائے. کاروباری ہے، کاروبار میں کام. بے اولاد ہے، اولاد میں کام. یہ ساری یعنی جس کو جس خیر کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس اجتماعی ذکر کی مجلس سے اسے مل جاتی ہے. رحمت کا معنی ہے خیر، ارادت الخیر لعبدہ، ارادت اللہ الخیر لعبدہ، کہ اللہ خیر کا ارادہ بندے سے کر لے، اور اللہ کا ارادہ کرنے سے ہی وجود میں آ جاتی ہے چیز. میں اور آپ تو ارادہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اسباب اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں. کون فیکون. اور چوتھا اللہ تعالیٰ اس مجلس سے بہتر مجلس میں اس بندے کو یاد کرتے ہیں. دیکھو فلاں جگہ پر میرے بندے مجھے یاد کر رہے ہیں. 4 انعامات بیان کرو، 4 انعامات ذکر کے، اس بیٹھ کر اکٹھے ذکر کے. انفرادی ذکر بھی کرے، اجتماعی ذکر بھی کرے. انفرادی ذکر کرتا ہے ففاظت عینا، ذکر اللہ خالین، اکیلا بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتا ہے. ففاظت عینا، اس کی نگاہوں سے محبت سے آنسو نکل آئے. یہ خوف کے آنسو نہیں ہیں. بعض نے اس کی شرح کر دی، میں نے بعض کتابوں میں دیکھا، میں نے کہا اس نے بات سمجھی نہیں محدث نے. محدث تو نہیں، عام ہمارے ترجمے والوں نے کیا. یہ محبت کے آنسو ہیں. خوف کے آنسو کے لیے الگ حدیث ہے. یہ محبت کے آنسو کو ذکر کر رہا ہے، یاد کرتے کرتے مولا کی یاد میں رونے لگا. پر اس کو عرش کا سایہ ملے گا جس دن کسی شے کا سایہ نہیں ہوگا. دیکھو اکیلا بیٹھ کر یاد کرنے کا کیا انعام، اور اجتماعی یاد کرنے کا دونوں طرح انعام ہے. یعنی بندو تم مجھے یاد کرو، جس حال میں یاد کرو گے ہم تمہیں انعام ہی عطا کریں گے. چاہے اکٹھے یاد کرو، اکیلے یاد کرو، چاہے اجتماع میں یاد کرو. تو بہرحال ذکر سے پہلے یہ نیت یہ کریں کہ میں اللہ اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ آپ کی محبت حاصل ہو جائے، آپ کی محبت حاصل ہو جائے، اس لیے میں ذکر کرتا ہوں. اور پہلے ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کی پڑھیں گے. جب لا الہ کہیں تو یہ تصور کریں کہ ہمارے دل میں جو گندگی ہے وہ نکل رہی ہے، اور اللہ کہیں تو اللہ کا نور ہمارے دل میں عرش سے آ رہا ہے. کیونکہ لا الہ ایسی تلوار ہے کہ 100 سال کا کافر ہو جس پر کفر کے تہ بتہ 100 سال کا ڈھیر لگا ہوا ہے، ایک لا الہ الا اللہ زبان سے نکالتا ہے، یکدم صفائی ہو جاتی ہے. تو ہمارے چھوٹے موٹے گناہ، ہمارے گناہ جو بھی چھوٹے بڑے ہوں، کفر سے تو بہت چھوٹے ہیں، اور ان کے ہمارے قلب کے اوپر اثرات ہیں. تو کلمہ طیبہ سے ہمارا دل کیسے منور ہو جائے گا. اس لیے صحابہ فرماتے تھے کہ اجلس بنا نومن ساعتن، بیٹھو ہم تھوڑی دیر کے لیے ایمان تازہ کر لیں. تو دوسرے کہا کہ کیسے؟ کہ جددوا ایمانکم باللا الہ الا اللہ، فرمایا اپنے ایمان کو تازہ کر لیا کرو لا الہ کے ذکر کے ساتھ. لا الہ. تو ایک تسبیح ہم اس کی کریں گے، اس کے بعد ایک تسبیح لفظ اللہ کریں گے اللہ، کیونکہ حدیث شریف میں آتا لا تقوم الساعہ حتی یقال فی الارض اللہ اللہ.
حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا فرماتے ہیں اگر علامہ ابن تیمیہ حیات ہوتے تو میں ان سے کہتا کہ آپ کی اس حدیث پر نظر نہیں گئی کہ آپ نے کہا کہ صرف خالی اللہ کا نام کوئی ذکر نہیں، کہا کہ یہ حدیث پر ذکر نظر نہیں گئی جس میں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جب تک اللہ اللہ کہا جاتا رہے گا کائنات قائم رہے گی۔ لہٰذا ایک تسبیح لفظ اللہ کریں گے، پھر کچھ استغفار، کچھ درود اور پھر انشاءاللہ دعا کریں گے۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو، اور میرے تن میں بجائے آب و گل، درد دل ہو، درد دل ہو، درد دل، غیر سے بالکل اٹھ جائے نظر، تو ہی تو آئے نظر دیکھوں جدھر، تو ہی تو آئے نظر دیکھوں جدھر، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ یار رہے یار اب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت، خلق سے میں بیزار رہوں، ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں،
ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں. اب تو رہے بس تادم آخر ورد زبان میرے الہ لا الہ الا اللہ 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. ایک تصویر اس میں لفظ اللہ کی فرمایا، پہلے اللہ پر جل جلالہ کا اللہ جل جلالہ تعالی شانہ اللہ 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 جل جلالہ تعالی شان. وہ ایک تجھ سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی. عشق میں ذلت بعزت ہو گئی، لی فقیری بادشاہت ہو گئی. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی. اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی. مٹا دے اپنی ہستی کو، جھونک دے ساری مستی کو، بستی بستی کہتا جا اللہ 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 جل جلالہ تعالی شان. 10 بار یہ استغفار پڑھ لیں. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، 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 رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. 10 بار یہ دروشی پڑھنے. صلی اللہ علی النبی الامی، 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 صلی اللہ علی النبی الامی.
اللهم لك الحمد كما أنت وصل على محمد كما أنت وفل بنا كما أنت لفنك أنت التقوى والمغفرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین. نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والعزیمت من کل بر والسلامت من کل اسم. لا تدع لنا ذنبا الا غفرتا ولا ہما الا فرجتا ولا حاجتا ہی لک رضا الا قضیتها یا ارحم الراحمین. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم اسعدني بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك. اللهم اسعدنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك. اللهم اسعدنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك. اللهم انا نسألك حبك وحب رسولك وحب من يحبك وحب من يبلغنا لا حبك. اللهم اجعل حبك حب إلينا من أنفسنا وأهلنا من الماء البارد. کوئی تجھ سے کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا. تو کر بے خبر ساری خبروں سے مجھ کو الہی رہوں خبردار تیرا. یا اللہ ہم سب کو تو اللہ والا فرما، ہماری آل اولاد کو اللہ والا فرما، قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو اللہ والا فرما. یا اللہ ہم سب کو سعادت مندوں میں شامل فرما، شقاوتوں سے ہماری حفاظت فرما، شقاوتوں سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ اگر ہم شقی لکھے ہیں اس کو مٹا کر ہمیں سعیدوں میں درج فرما، اگر سعید ہیں تو سعیدوں میں ثبت فرما. انک تمحو ما تشاء وتثبت وانک عندک علم الکتاب ام الکتاب. یا اللہ ہم سب کو عافیت دارین نصیب فرما. یا اللہ اولیاء صدیقین میں سے فرما، ہمیں بھی ہماری اولاد کو بغیر استحقاق کے اولیاء صدیقین میں سے فرما. ہمارے قلب و جان کو اپنے عشق و محبت کے لیے قبول فرما، پیغمبر سلام کی عشق و محبت کے لیے قبول فرما. یا اللہ اپنی رضا کامل نصیب فرما، ہمارے ایمان کو ایمان کامل فرما، پیغمبر سلام کی کامل اتباع نصیب فرما. یا اللہ ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما، ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما. یا اللہ عافیت دارین نصیب فرما. یا اللہ اس خانقاہ کی یا اللہ جلد از جلد تکمیل فرما، دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. آپ پورے عالم میں آپ کی محبت کے پھیلانے کا ذریعہ فرما. ہمارے مرشد شاہ کی مختص صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درد دل کو پھیلانے کا ذریعہ فرما. اس کو شرف قبولیت نصیب فرما. جتنے دوست اس میں محنت کر رہے ہیں یا اللہ اس میں خدمت کر رہے ہیں ان کو برکت اور عافیت نصیب فرما. ان سب کو یا اللہ اپنی محبت کے لیے قبول فرما. یا اللہ ہمارے حال پر تو رحم فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. ہم تمام گناہوں سے آپ کے دربار میں توبہ کرتے ہیں، صغیرہ کبیرہ سے ہمیں تو معاف فرما. آئندہ کے لیے توبہ پر استقامت نصیب فرما، توبہ پر استقامت نصیب فرما. ہر لمحے حیات میں آپ کو خوش رکھنے کی توفیق عطا فرما، آپ کی ناراضگی سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ قلب و نظر کی حفاظت کی توفیق عطا فرما، قلب و نظر کی حفاظت کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم نفس و شیطان کے مقابلے پر بہت کمزور ہیں، ہماری مدد فرما، ہماری مدد فرما، ہماری مدد فرما، ہماری دستگیری فرما. یا اللہ اس پورے علاقے کو اللہ والوں کا علاقہ فرما، پورے شہر کو اللہ والوں کا شہر فرما، پورے ملک کو اللہ والوں کا ملک فرما. یا اللہ تمام مسلمانوں کو اپنی ولایت خاصہ نصیب فرما، غیر مسلموں کو بھی ایمان کی توفیق عطا فرما. یا اللہ غیر مسلموں کو بھی ایمان کی توفیق عطا فرما. یا اللہ پورے عالم میں اپنی ہدایت کی ہواؤں کو عام فرما، تام فرما. یا اللہ پورے عالم میں اپنے درد محبت کو عام فرما. یا اللہ درد محبت کو عام تام فرما، عافیت دارین نصیب فرما. یا اللہ
ہمارے مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، ہمارے والدین اساتذہ مشائخ عزیز و اقارب یا اللہ متعلقین متعلقات جو دنیا سے جا چکے سب کی بے حساب مغفرت فرما یا اللہ یا اللہ یا اللہ، بیماروں کو شفا عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، اس کرونا کی وبا سے سب کو محفوظ فرما یا اللہ، حرمین شریفین کے راستوں کو مفتوح فرما، پورے عالم سے اس وبا کو مرتفع فرما، پورے عالم سے اس وبا کو مرتفع فرما یا اللہ، پہلے سے زیادہ حرمین شریفین کو بارونق فرما یا اللہ، دینی مدارس کی مساجد کی خانقاہوں کی دینی جماعتوں کی دینی مراکز کی حفاظت فرما یا اللہ، قدم قدم پر ان کی مدد فرما، دستگیری فرما یا اللہ، غیروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے ہمیں محفوظ فرما، غیروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے ہمیں محفوظ فرما یا اللہ، ہمیشہ منا دست نگر فرما، اپنا محتاج فرما، اپنا محتاج فرما یا اللہ، آپ کے ہوتے ہوئے یا اللہ کس طرح ہماری نظر کی اٹھے یا اللہ، لیس اللہ بکافٍ عبدا، آپ نے فرمایا صحابہ رونے لگے، اللہ نے ہماری شکایت کی ہے کہ ہم غیروں پر نظر رکھتے ہیں، لیس اللہ بکافٍ عبدا، یا اللہ آپ بندوں کے لیے کافی ہیں، یا اللہ ہمارے لیے کافی ہو جا، یا اللہ ہمارے لیے کافی ہو جا، یا اللہ ہمارے لیے کافی ہو جا، ہمارے حال پر تو رحم فرما یا اللہ، ہمارے یا اللہ اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اس کی سرحدات اور نظریات کی حفاظت فرما یا اللہ، رزق حلال کی فراوانی فرما یا اللہ، قرضوں کے بوجھ کو دور فرما، ہر طرح کی عافیت نصیب فرما، رزق کے جو بھی وسائل دے اس میں خیر و برکت پیدا فرما یا اللہ یا اللہ، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک سال اولاد عطا فرما، بے اولادوں کو نیک سال اولاد عطا فرما، اولاد والوں کے اولادوں کو نیک سال مطیع فرما بردار فرما، آنکھوں کی ٹھنڈک فرما یا اللہ، ہم میں سے ہر ایک دوست ماں بہن کی جو بھی حاجت ہے اپنے خزانوں سے ہماری حاجات کو پورا فرما یا اللہ، جن بچوں کے رشتے ہو گئے اچھے رشتے نہیں ہوئے اچھے جوڑ عطا فرما، جن کے رشتے ہو گئے گھروں میں امن سکون عطا فرما یا اللہ، ہماری جو بھی حاجت اپنے خزانوں سے پوری فرما، جن نے دعاؤں کے لے کہا ان کی حاجات کو پورا فرما یا اللہ، جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ اللہم انا نسأل من خیر ما سألک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ من شر ما استعاذک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان ولیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ اللہم انا نسألک بانک اللہ الذی لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔